نوشیروان غزنوی جب زنیرہ سے پوچھتا ہے کہ دعا یہاں پر کب سے ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ دعا کو تو یہاں بہت عرصہ ہو چکا ہے۔ تو نوشیروان سمجھ جاتا ہے کہ زنیرہ جھوٹ سے کام لے رہی ہے، کیونکہ نوشیروان کو تو اچھے سے پتہ ہے کہ دعا کچھ ہی عرصہ قبل یونیورسٹی جاتی تھی اور پھر اپنی بہن کی شادی کے موقع پر اچانک گھر سے غائب ہوئی تو زنیرہ کے اڈے تک پہنچ گئی۔ بہرحال نوشیروان سمجھ چکا ہے کہ زنیرہ تو سچ بتانے والی ہے نہیں، اس لیے وہ دعا سے جب علیحدگی میں ملاقات کرتا ہے سب سے پہلے تو اسے بتاتا ہے کہ وہ کب سے دعا کی تلاش میں ہے اور اس کے لیے کتنا فکر مند تھا، پورے شہر میں اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا، اور دعا کو بتاتا ہے کہ جب اس نے پہلی نظر دعا کو دیکھا تھا تو بس تب سے ہی اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے۔ دعا تو شدید حیرت کا شکار ہو جاتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا اور کوئی اسے اس قدر چاہتا ہے کہ پورے شہر میں اسے تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ بہرحال نوشیروان دعا سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ یہاں تک کیسے پہنچی، تو دعا فراز کا نام تو نوشیروان کو نہیں بتاتی، بس اتنا کہتی ہے کہ تھا کوئی بدذات جس پر یقین کرنے کا مجھے یہ صلہ ملا ہے۔ نوشیروان دعا سے کہتا ہے کہ کیا تم اس سے بدلہ لینا چاہتی ہو کہ گھٹنوں کے بل تمہارے سامنے بیٹھ کے وہ تمہارے سامنے روئے گڑ گڑائے معافی مانگے؟ بس ایک بار مجھے تم اس کا نام بتا دو، اس کے بعد میرے بندے اسے ڈھونڈ کے تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ لیکن دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ میں نے کسی سے بدلہ نہیں لینا، کیونکہ میں ماضی کی کسی بھی یاد سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ نوشیروان جب یہ سنتا ہے تو اس کے دل کو کچھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو دعا کے ماضی کا بے شک چھوٹا سا ہی صحیح ایک حصہ ہے۔ تو وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دعا سے پوچھتا ہے کہ کیا اس میں میرا شمار بھی ہوتا ہے، لیکن دعا اس کو کوئی جواب نہیں دیتی، بس خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ نوشیروان دعا کو زیادہ فورس نہیں کرتا کہ وہ اس کے ہر سوال کا جواب دے، کیونکہ اسے پتہ ہے دعا کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے ابھی وہ اس مینٹل کنڈیشن میں نہیں ہے۔ بہرحال وہ دعا سے کہتا ہے کہ کیا تم اس گندگی سے نکلنا چاہتی ہو جہاں تم پھنس چکی ہو؟ دعا کو چونکہ اب کسی بھی مرد پر ٹرسٹ نہیں رہا، اس نے فراز کی محبت میں اتنا بڑا دھوکہ کھایا ہے، تو اسے یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ کوئی بھی آدمی بغیر مفاد کے کسی کے ساتھ بھلا کرنے والا یا محبت کے دو بول بولنے والا نہیں ہے، اور اکثر اوقات محبت کے ان دو بولوں کی اتنی بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے کہ انسان خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے وہ نوشیروان سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ اس آزادی کی آخر مجھے کیا قیمت چکانا پڑے گی؟ تو نوشیروان دعا سے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی قیمت چکانا نہیں پڑے گی، کیونکہ وہاں سے تمہیں نکلوانا دراصل میرے اپنے دل کی خوشی ہے، یہ میں اپنے دل کی خوشی کے لیے کروں گا۔ اب نوشیروان کا دل تو نہیں چاہتا کہ اسی گندگی کے ڈھیر میں وہ دعا کو واپس چھوڑنے جائے، لیکن چونکہ وہ کمٹمنٹ کر چکا ہے اور نوشیروان کمٹمنٹ کا بہت پکا ہے، اس لیے وہ اپنے وعدے کے مطابق دعا کو اس گندگی کے ڈھیر میں واپس تو چھوڑنے چلا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہاں انٹر ہونے لگتا ہے تو سنتا ہے زنیرہ اپنے خاص بندے سے بہت فکر مندی کے عالم میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے دعا نوشیروان کے ساتھ آرام سے جانے پہ راضی ہو گئی ہے، یقیناً ان کی کوئی پرانی جان پہچان ہے، اس لیے فوراً وہاں پہنچو اور دعا کو واپس لانے کا بندوبست کرو۔ نوشیروان اسی وقت دھاڑتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے وعدے کے مطابق دعا کو یہاں چھوڑنے تو آ گیا ہوں، لیکن میں کل پھر آؤں گا، اور یاد رکھیں کہ دعا آپ کے پاس میری امانت ہے۔ تو زنیرہ بڑی مکاری سے کہتی ہے کہ آپ نے اس کو ساتھ لے جانے کی قیمت دی، میں نے اجازت دے دی، لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار صرف میرا ہے کہ آیا میں دعا کو آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بھیجنا چاہتی ہوں یا نہیں چاہتی، اور میں اگر اس سے انکار کروں تو آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے۔ جعفر تو زنیرہ کو جب اس طرح نوشیروان غزنوی سے بدتمیزی کرتے دیکھتا ہے تو اس کا پارا تو شدید ہائی ہو جاتا ہے، وہ تو فوراً ریوالور نکال کے زنیرہ پر تان لیتا ہے، جس سے زنیرہ کے ساتھ ساتھ وہاں پر کھڑے تمام لوگ شدید خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جبکہ نوشیروان جعفر کو فوراً ہی ریوالور نیچے کرنے کا کہتا ہے،
اور زنیرہ سے کہتا ہے کہ میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، میں چاہوں تو ابھی کے ابھی تم سب کو مار کے بھی یہاں سے دعا کو لے کر جا سکتا ہوں، لیکن میں دعا کو اس زندان سے آزاد کروانے کی منہ مانگی قیمت دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دعا کو اپنا موبائل بھی دے دیتا ہے کہ اگر اسے یہاں کسی بھی قسم کی ٹینشن ہو تو وہ فوراً مجھے کال کر سکتی ہے۔ اور زنیرہ سے کہتا ہے کہ کل تک آپ سوچ لیں کہ آپ دعا کے لیے کیا رقم وصول کرنا چاہتی ہیں، میں ہر قیمت پر دعا کو یہاں سے لے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ قیمت دعا کی نہیں ہے، کیونکہ دعا تو انمول ہے، یہ قیمت محض دعا کے سر کا صدقہ ہوگی۔ رومی کو تو دعا کی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ کس قدر خوش قسمت ہے کہ اس دلدل سے اسے نکالنے کے لیے کوئی پہنچ گیا، جبکہ دوسری طرف زنیرہ سوچتی ہے کہ بہت گولڈن چانس ہے، اگر میں دعا کی اتنی بڑی رقم وصول کر لوں کہ اس کے بعد مجھے پوری زندگی بیٹھ کے کھانا پڑے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ اب دوسری طرف کشمالہ حویلی میں پہنچ تو جاتی ہے، لیکن اسے بہت انسلٹ محسوس ہوتی ہے کہ نوشیروان نے اسے زبردستی حویلی پہنچا دیا ہے، اس لیے وہ وہاں جا کر رونا دھونا ڈال دیتی ہے اور اماں بابا کو یہ بھی بتاتی ہے کہ نوشیروان نیند میں کسی دعا کو پکار رہا تھا اور اس کے دل میں کسی اور لڑکی نے جگہ لے لی ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ نے میرا نکاح آخر نوشیروان سے کس لیے کیا ہے؟ صرف اس دولت جائیداد کی خاطر؟ اگر نوشیروان مجھے نہیں اپنائے گا، بیوی کا درجہ نہیں دے گا، تو یاد رکھیں کہ میں نوشیروان کی زندگی سے پھر نکل جاؤں گی اور میرے ساتھ ساتھ یہ تمام دولت جائیداد بھی جائے گی۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ بابا سائیں تو یہ سنتے ساتھ ہی نوشیروان کو فون کھڑکا دیتے ہیں اور اسے فوراً سے پہلے حویلی آنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن نوشیروان جو آتے ہوئے زنیرہ سے کہہ کے آیا تھا کہ میں کل دعا کے ساتھ نکاح کر کے اسے یہاں سے لے جاؤں گا، آج اس نے نکاح کا تمام بندوبست کر رکھا ہے، اس لیے وہ بابا سائیں سے کہتا ہے کہ بابا سائیں میں کچھ دن تک حویلی چکر لگا لوں گا، آج نہیں آ سکتا۔ بابا سائیں کو شدید غصہ آتا ہے کہ نوشیروان میرا حکم کیسے ٹال سکتا ہے، تو وہ پوچھ لیتے ہیں کہ آج ایسا کون سا خاص کام ہے؟ تو نوشیروان کہتا ہے کہ ہے کچھ خاص کام، جس پر بابا سائیں مزید غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ تمہارے خاص کام کیا ہمارے حکم سے بڑھ کر ہو گئے؟ اور نوشیروان سے کہتے ہیں کہ اپنے سارے خاص کام فوراً چھوڑ کے میرے حکم کے مطابق فوراً سے پہلے حویلی پہنچو۔ اس کے ساتھ ہی وہ فون بند کر دیتے ہیں۔ اب نوشیروان تو شدید پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ تو دعا سے کمٹمنٹ کر کے آیا ہے کہ آج وہ اسے اس زندان سے نکال لے گا، اور دوسری طرف بابا کا حکم بھی وہ نہیں ٹال سکتا۔ اور جناب دوسری طرف فضا کی ساس تو بالکل ہی چڑیل بن چکی ہے، کیونکہ اپنے بیٹے کو تو وہ کسی کام پہ لگا نہیں سکی، اور فضا کو نہ صرف نوکری کرنے پہ بلکہ گھرداری پر بھی پوری طرح سے مصروف کر لیا ہے۔ فضا جب یہ دیکھتی ہے کہ ان کا بیٹا تو گھر میں بالکل فارغ بیٹھا ہر وقت موبائل استعمال کرتا رہتا ہے، تو وہ فراز کو بھی بہت پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ مرد ہیں، آپ کو بھی کمانے کی طرف دھیان دینا چاہیے، جس پر فراز تو سیخ پا ہو کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیا مصیبت میرے سر پہ لا کے رکھ دی ہے، یہ ہوتی کون ہے مجھے کمانے کا کہنے والی؟ تو فضا کی ساس بھی اس کی بےعزتی کرنے پہنچ جاتی ہے کہ تم کون ہوتی ہو میرے بیٹے کو نوکری کا کہنے والی؟ تو فضا منمناتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے انہیں صرف یہ کہا ہے کہ نوکری کی تلاش کریں، اور جب تک نوکری نہیں مل جاتی تو اس طرح گھر میں فارغ نہ بیٹھیں، ابا کے ساتھ دکان پر چلے جایا کریں۔ تو فضا کی ساس کہتی ہے بی بی تم نے کون سی ہزاروں کی تنخواہ لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دی ہے جو تمہیں گھر میں بیٹھا شوہر اچھا نہیں لگ رہا؟ آج کے بعد میرے بیٹے سے کسی بھی قسم کی بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا کہ تم یہاں پر صرف فراز کے ابا کی وجہ سے ہو، ورنہ 3 بول بول کے تمہیں کسی بھی وقت یہاں سے چلتا کریں گے، تمہاری بس یہاں پر اتنی ہی اوقات ہے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا نوشیروان بابا سائیں کے حکم پہ حویلی پہنچ جائے گا یا پھر بابا سائیں کا حکم ٹال کے دعا کے ساتھ نکاح کا وعدہ پورا کرے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔